میرے ایک دوست نے آج صبح مجھ سے ایک سوال پوچھا کہ ذرا اس پر روشنی ڈالیے کہ زندگی کیا ہے۔ اگر ہم غور نہ کریں تو یہ بہت ہی سادہ سوال ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو یہ سب سے مشکل سوال ہے۔ جب یہی سوال کسی شاعر سے پوچھا گیا تو اس نے کہا، زندگی کیا ہے؟ کسی مفلس کی قبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں۔ اس دنیا میں جتنے انسان اتنے ہی زندگی کے بارے میں ان کے جوابات اور تشریحات ہیں۔ کسی بھی انسان کی زندگی کے بارے میں سمجھ بوجھ دوسرے انسان جیسی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے کچھ نکات آپس میں ملتے ہوں، مگر یہ پوری کہانی ایک انسان کی دوسرے جیسے انسان سے مختلف ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم اس کو ذرا مختلف نظر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو تب سے لے کے اس کی وفات تک جو اس کا سفر ہے، جو واقعات ہیں، وہ تمام زندگی کے دائرے میں شامل ہیں۔ اس میں اس کی جوانی، اس کی پیدائش، لڑکپن، بڑھاپا اور اختتام سب کچھ شامل ہے۔ اس کا ماحول، اس کا سکول، اس کی دوستیاں، اس کی لڑائیاں، اس کے جھگڑے، اس کی بیماری، اس کا درد، سب کچھ مجموعہ زندگی میں شامل ہے۔ لیکن یہ تو ایک اس کا حیاتیاتی پہلو ہے۔ میرا دوست شاید مجھ سے یہ نہیں پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کا حیاتیاتی پہلو ہے، بلکہ وہ اس سے ذرا زیادہ گہرائی میں پوچھنا چاہتا تھا، اور وہ ایک شعوری بات ہے۔ انسان کی زندگی کو جو نرالا چیز بنا دیتی ہے باقی جانوروں سے، وہ اس کا شعور ہے۔ یہ شعور جو اپنے ہی شعور پر سوال کرتا ہے اور آخر میں عدم کی طرف چلا جاتا ہے، اور جب یہ عدم پر بھی سوال کرتا ہے تو پھر اس کے لیے اور پیچیدگیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر انسان کے سامنے موت کا مسئلہ حل ہو جاتا تو یہ زندگی کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا تھا، لیکن کیونکہ موت کے بعد کا ایک پزل ہے، اس لیے زندگی کو سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور زندگی کی پوری ڈائمنشن ہی بدل جاتی۔ اگر موت نہ ہوتی تو زندگی کے بارے میں سمجھ بوجھ اور زندگی کے پورے پیٹرن بھی مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے زندگی ایک انسان کی گزرتی ہے، اس کی سمجھ بوجھ اور سوچ بھی تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ اس کے اندر بہت سارے اندیشے، خوف، بے چینی، بے یقینی بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ اس دنیا سے محبت حد سے زیادہ انسان کو موجود ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، مگر یہ بات طے شدہ ہے کہ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے حد سے زیادہ اذیت ناک انسان بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ وہ مہنگے ہسپتال میں جاتے ہیں جب ان کو زندگی کی کوئی امید نہیں ہوتی، تب بھی وہ اپنی زیادہ سے زیادہ دولت لٹا دیتے ہیں تاکہ وہ کچھ لمحات زندہ رہ سکیں۔ لیکن اس کا کوئی آج تک حل نہیں نکال سکا کہ جو ایک انسان کو دی گئی زندگی ہے اس کو طول کیسے دینا ہے۔ جتنے بادشاہ، فلاسفر، دانشور یہاں پر آئے، ان سب نے اس پر سوچ بچار کیا، مگر کسی کے پلے کچھ نہیں آیا۔ مذاہب نے اس کا ایک آسان راستہ تلاش کیا اور موت کے بعد ایک نئی زندگی سے اس کو جوڑ دیا، اور اس زندگی میں انسانوں کو سمجھانے کے لیے جنت اور دوزخ کے ساتھ ملا دیا، تاکہ یہاں پر لوگوں کے پاس انسپریشن اور تحریک ہو، وہ اچھے کام کر سکیں اور برے کاموں سے بچ سکیں۔ یہ مسئلہ پرانے یونان میں سقراط سے بھی پوچھا گیا، جب اس کو
جیل میں زہر دیا گیا اور وہ آہستہ آہستہ زہر اس کی زندگی کو ختم کر رہا تھا، تو اس کے ایک شاگرد نے پوچھا، یہ بتاؤ سقراط، کہ جب زندگی ختم ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ تو اس نے جواب دیا کہ دو ہی راستے ہیں، یا تو یہ زندگی یہاں پر ہی ختم ہو جائے گی تو جان چھوٹی، اور یا اس کے بعد ایک اور زندگی ہوگی اور ہم تو پھر اس زندگی میں بھی یہی فلسفہ پگاریں گے۔ زندگی کی ایک اور ختم کرنے کی جو سمت ہے، جس کو ہم خودکشی کہتے ہیں، یہاں پر ہم خودکش بمباروں کے بارے میں بحث نہیں کر رہے جو اپنی زندگی کو خود ہی ختم کرتے ہیں، بلکہ خودکشی ہم اس مسئلے کو لے رہے ہیں جب ایک انسان اس زندگی کی بے معنویت یا لغو پن کو محسوس کرتا ہے اور خود ہی اپنے گلے میں رسی ڈال کر موت اختیار کرتا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ فرانس کے ایک دانشور اور ادیب البرٹ کامیو نے ایک کتاب لکھی، خودکشی، اور اس میں اس نے سیسیفس کے افسانے سے سمجھانے کی کوشش کی، جس نے اپنے دیوتاؤں کا راز چرا کر انسان کو دیا، اور جب دیوتاؤں کو معلوم ہوا تو انہوں نے اس کو سخت سزا دی واپس بلا کر۔ زیر زمین ایک بڑی چٹان تعمیر کی گئی اور سیسیفس کو یہ سزا دی گئی کہ تم نیچے سے یہ پتھر رول کر کے چوٹی پر لے جاؤ گے، اور جب چوٹی پر پہنچو گے تو اس پتھر کو نیچے چھوڑ دو گے، اور پھر نیچے سے تم رول کر کے اس پتھر کو چوٹی پر لے جاؤ گے۔ تمہاری یہ بے معنویت قسم کی لیبر اور محنتی سزا ہے۔ تو اس طرح سے انسان کی زندگی کا پزل ایک اور قسم کے پزل کو جنم دیتا ہے۔ کسی اور نے بھی کہا تھا کہ انسان کی زندگی پیاز کی طرح ہے، اگر آپ ایک چھلکا اتارو تو نیچے سے دوسرا چھلکا، اور اس کے بعد اتارو تو تیسرا چھلکا، آخر میں کچھ بھی نہیں نکلتا۔ لیکن ہمیں جو بھی زندگی ملتی ہے، ہم اس کو گزاریں یا نہ گزاریں، دونوں صورتوں میں ہمیں گزارنا ہی پڑتی۔ ہمارا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ جتنا بھی وقت ہمیں ملا ہے، ہمیں وہ ہر حال میں گزارنا ہے۔ ہم اس کو اذیت ناک گزار سکتے ہیں، ہم خوشیوں سے بھرپور گزار سکتے ہیں۔ اس کا فیصلہ ہمارے پاس ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو جو وقت ملا ہے اس کو کیسے گزارنا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھرپور گزارنا چاہتے ہیں تو ویسے گزار سکتے ہیں، اگر ہم تنہائی میں گزارنا چاہتے ہیں تو یہ وقت ویسے گزر جائے گا، اگر ہم دوستیوں میں گزارتے ہیں تب بھی گزر جائے گا۔ تو ایک لحاظ سے ہمارے پاس اپنے اختیار کے سینکڑوں راستے موجود ہیں۔ ہم خود ہی اپنا کمفرٹ زون اختیار کرتے ہیں، اور جہاں پر ہمیں راحت ملتی ہے ہم وہاں پر اپنے اس زندگی کے لمحات کو گزار دیتے ہیں۔ اس کا کوئی سٹینڈرڈ، کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ زندگی کیا ہے۔ یہ اتنی ہی سمجھ ہے جتنی آپ کو ہے اور جتنی مجھے ہے۔ ہم جتنی مرضی فلسفیانہ تقاریر کر لیں، مگر ایک بات طے ہے کہ ہم سب کا اس زندگی میں سفر محدود ہے۔ یہ ایک جگہ سے شروع ہوتا ہے اور دوسری جگہ پر جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا نقطہ آغاز اور نقطہ اختتام ہمیں دھکیلتا ہے، اور اس وقت تک ہم اس ٹرین کی پٹڑی پر دوڑتے رہتے ہیں جب تک ہمارا اختتام نہیں آ جاتا۔ اس اختتامی نقطے تک ہمیں ایک اچھے ایتھلیٹ کی طرح دوڑنا پڑتا ہے۔ ہم لنگڑا کے بھی دوڑ سکتے ہیں، اور ہم اس مقابلے میں جیتنے کے لیے بھی دوڑ سکتے ہیں۔ میرے دوست، فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے آنے والے وقت کو ایک زبردست ایتھلیٹ کی طرح گزارنا ہے یا ایک ہارے ہوئے ایتھلیٹ کی طرح گزارنا ہے۔ اس کا
کوئی واضح جواب نہیں ہے، یہ ایک راز ہے، راز ہی رہے گا، اور اسی راز میں خوبصورتی ہے، اور اسی راز پر ہمیں مطمئن ہونا چاہیے۔ شکریہ۔